السلام علیکم، آداب۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے حالات سے ہم سب واقف ہیں، کچھ خاص بتانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ آئے دن ہم ویڈیوز میں، فوٹوز میں، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہم سب اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ تو روز کا یہی ہے وہاں پہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پچھلے جمعہ کا یہ واقعہ ہے کہ پچھلے جمعہ کو غزہ میں جو خطبہ پڑھا گیا وہ شاید تاریخ کا سب سے چھوٹا خطبہ پڑھا گیا۔ خطبہ چھوٹا تھا لیکن اس میں جو بات کہی گئی وہ اہم ہے، وہ سننا شاید آپ سنیں گے تو آپ کی بھی آنکھیں بھر آئیں گی جس طریقے سے اوروں کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ خطبہ یوں تھا، خطبہ تو عربی میں تھا، 3 سینٹنس میں خطبہ ختم ہو گیا۔ پہلے اس ویڈیوز کو آپ دیکھ لیجئے، خطبہ کو سن لیجئے پہلے عربی میں، پھر میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ أيها الناس إنني جائع لا أقوى على الحديث وأنتم جائعون لا تقووا على السماع وأقم الصلاة۔ خطبے کا ترجمہ یہ ہے، پہلا جو خطبے کا لائن ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں میں بھوکا ہوں، مجھ میں بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اے لوگوں میں بھوکا ہوں، مجھ میں بولنے کی طاقت اب نہیں ہے۔ دوسرا خطبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بھی بھوکے ہو، تم میں بھی سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اور آخری خطبہ جو پڑھا گیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز پڑھا جائے، صف کو سیدھی کی جائے اور امام کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تھا تاریخ کا سب سے چھوٹا خطبہ، اور شاید اسے سن کر آپ کی بھی آنکھیں بھر آئی ہوں گی کہ کس طرح کے حالات ہیں وہاں پہ، غزہ میں کس طرح کے حالات ہیں، کس طریقے سے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں پر، کہ ایک ایک روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، ایک ایک روٹی کھانے کے لیے لوگ کو نہیں مل رہا ہے، گھاس کھا کر، پتے کھا کر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم رزق کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں، شادیوں میں جس طریقے سے رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ کم سے کم ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کر، بات صحیح ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، لیکن کم سے کم اس چیز کا تو ہم خیال کریں جب ہم شادیوں میں جائیں تو کھانا کا کم سے کم دھیان رکھا جائے کہ ایک جگہ وہ بھی انسان ہے جہاں پہ کھانے کے لیے لالا پڑا ہے، اور ہم بھی انسان ہیں جہاں کھانے کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ روزمرہ کی یہی بات ہے، کھانے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارا گرہبان کو پکڑ لیا جائے گا، وہ بچے آ کر گرہبان ہمارا پکڑ لیں گے، تو ہم کیا جواب دیں گے اس دن؟ اللہ جب ہماری پکڑ کرے گا تو کیا جواب ہم دیں گے کہ ایک طرف کھانے کے لیے لوگ پتے کھا رہے تھے، گھاس کھا رہے تھے، کھانے کے لیے نہیں تھا، پتھر باندھے ہوئے تھے بدن پہ، پیٹ پہ، اور دوسری طرف ہم کھانے کو برباد کر رہے تھے، ضائع کر رہے تھے۔ تو اس دن سے ہم ڈریں، قیامت کے دن سے ہم ڈریں۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، کہ آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا، کہ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں اب سمندر نہیں آنے والا، کہ اپنے کعبے کی حفاظت اب ہمیں خود کرنی ہے، کہ اپنے کعبے کی حفاظت اب ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، کہ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ابابیلوں کا لشکر تو نہیں آنے والا، لیکن جب ابابیلوں کا لشکر آئے گا تو ان کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ وہ ابابیلوں کا لشکر ہم پہ آ کر گرے گا۔ ابابیلوں کا جو پتھر ہے وہ ہم پہ آ کے گرے گا، کیونکہ ہم نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے ظالم کا ساتھ دیا ہے۔ آج بھی ہم ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، تو ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا چاہیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یقیناً بات صحیح ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی روکا ہے۔ لیکن آج دیکھیے کہ ہم کھلے عام ان کے پروڈکٹ کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک ایک بسکٹ کا پیکٹ، ایک ایک ٹافی جو اس پروڈکٹ کا ہے،
کھا رہے ہیں ہم، استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سمجھیے کولڈ ڈرنک ہم جو استعمال کر رہے ہیں، KFC کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں، میکڈونلڈ کا جو استعمال ہم کر رہے ہیں، ایک ایک چیز سمجھیے کہ ایک ایک غزہ کے بچوں کو ہم ایٹم بم کی طرح ہم گرا رہے ہیں ان کے بدن پہ، ایک ایک گولیاں ہم مار رہے ہیں، ایک ایک ایٹم بم ہم گرا رہے ہیں ان کے بدن پہ۔ بہت افسوس ہے کہ بائیکاٹ جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے ہم نے نہیں کیا، بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن جس طریقے سے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے ان کے پروڈکٹ کا ہم نے نہیں کیا۔ شاید ویڈیوز میں تو ہم دیکھتے ہیں، اسٹیٹس بھی ہم لگاتے ہیں، ہم اپنی تکلیف کا اظہار، اپنے افسوس کا اظہار ہم کرتے ہیں، لیکن شاید اصل زندگی میں ہم اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ افسوس ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے لیے روزانہ 2 رکعت نفلی پڑھی جائے، پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ تھا ان سے محبت کا تقاضا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، تو کم سے کم تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری تو بنتی ہے۔ کل کو ہم سے یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس دن کے لیے تو کچھ ہم لے کر چلیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم سے جو ہوا ہم نے یہ کیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیوز کو یوٹیوب پہ یا جہاں بھی میں ڈالوں تو اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے بہت سے پہلے بھی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ جب بھی غزہ اور فلسطین کے بارے میں کوئی بولتا ہے ان کے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ہماری آواز کو بند کر دیں گے، نہیں، حق کی آواز کہی جائے گی، ظالم کے خلاف لڑا جائے گا، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیا جائے گا اور ظالم کا بائیکاٹ کیا جائے گا، چاہے جان چلی جائے۔ ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے، کوئی بھی مظلوم ہو، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذاہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ موت برحق ہے، موت ایک دن آنی ہے، یہ حقیقت ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت کے ڈر سے ہم چھپ جائیں، بلکہ آواز کو ہم بلند کرنا چاہیے، ہمیں آواز کو اٹھانا چاہیے جو غلط ہو رہا ہے، تاکہ کل کو قیامت کے دن ہمیں کہنے کے لیے ہوگا کہ ہم نے آواز اٹھایا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیوز کو شاید یوٹیوب پہ نہ رکھا جائے۔ سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ویڈیوز بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن آئے دن ہم ان کے پروڈکٹ کا ہم استعمال کر رہے ہیں، چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہ انڈائریکٹلی ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کو۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایک سامان خریدنے سے کیا فرق پڑے گا، یہ نہ سمجھیے فرق نہیں پڑے گا۔ بہت نقصان ہوا ہے بائیکاٹ سے، لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نقصان نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم فلی بائیکاٹ کرتے تو شاید بہت نقصان ہوتا، لیکن ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ ان بچوں کا ویڈیوز کو دیکھا، ان کی عزت آبرو کو لٹایا گیا، ان کو ہم نے سب چیزیں دیکھا، لیکن شاید ان کا احترام ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے ان کے افسوس کا اظہار زبان سے کیا، لیکن دل میں یقیناً نہیں رکھا ان کے افسوس کا اظہار۔ اس ویڈیوز سے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کم سے کم کھانے کی قدر کریں، رزق جو ملا ہے اس کا ہم احترام کریں، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ایک ایک دانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اور چیزوں کا اسرائیلی پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں، کم سے کم اس سے تو ہم سپورٹ کریں ان کو، ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم آواز کو اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔